الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج 21 رمضان المبارک ہے۔ یاد رکھیے 21 رمضان المبارک کو منبع فیض و عطا، مرکز مہر و وفا، مرکز تجلی و انوار، سرتاج بطول، امام الثقلین، امیر المؤمنین، تاجدار حل عطا، حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت ہے۔ تو آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ العزیز حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل، آپ کے مناقب آپ کی خدمت کے اندر پیش کروں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ چوتھے خلیفہ برحق ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو بے حد شان و شوقت سے نوازا ہے۔ رب ذوالجلال نے آپ کو بہت ہی عزت عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، معجم طبرانی کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، جدھر علی جاتے ہیں قرآن ادھر جاتا ہے، جدھر قرآن جاتا ہے میرا علی ادھر جاتا ہے۔ کیا مقام ہے علی المرتضیٰ کا! حضرت مولا علی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور ایک اور مقام پر میرے نبی نے فرمایا من ابغض علی فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیے، حدیث کے راوی جناب حضرت عمر ذی مر اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ کہتے ہیں خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر خطاب فرمایا۔ سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، اور ساتھ فرمایا اللہم وال من والا ہو وعادی من عادا ہو وانصر من نصرہ واعن من اعانہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور ساتھ فرمایا اے اللہ جو اسے دوست رکھے، علی المرتضیٰ کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس علی المرتضیٰ سے عداوت رکھے مولا تو اس سے عداوت رکھ، اور جو اس کی نصرت کرے مدد کرے مولا تو اس کی نصرت فرما، جو اس کی اعانت کرے مولا تو اس کی اعانت فرما۔ آپ اندازہ لگائیے، میرے نبی نے فرمایا جو علی سے محبت کرے مولا تو اسے اپنا دوست بنا لے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ آپ کہتے ہیں آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت قائم کی، بھائی چارہ قائم فرمایا۔ فجاء علی تدمع عیناہ، حضرات صحابہ کرام کے مابین جب مواخات قائم فرمایا تو علی المرتضیٰ آئے، روتے ہوئے آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ نے صحابہ کرام کے مابین بھائی چارہ قائم فرمایا ہے، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، سبھی صحابہ کرام کو آپس کے اندر بھائی بھائی بنا دیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرے نبی نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتا ہے، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے۔ خود اندازہ لگائیں، جسے میرا نبی فرمائے اے علی آپ میرے آخرت میں بھی بھائی ہیں، دنیا میں بھی بھائی ہیں، اس علی المرتضیٰ کی شان کا کیا کہنا۔ حتیٰ کہ میرے آقا نامدار مدینے کے تاجدار سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، حدیث کی راویہ سیدہ ام سلمہ ہیں، آپ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، میرے نبی فرمایا کرتے تھے علی سے محبت نہیں کر سکتا کوئی بھی منافق، جو منافق ہوگا وہ علی المرتضیٰ سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو مومن ہوگا وہ میرے علی سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ یہ میرے نبی پاک کی ایک محبت کا انداز دیکھیے، اور علی المرتضیٰ کی شان میرے نبی کیسے بیان فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم کا ایک فیصلہ سنیے، اگر فیصلے کی باری بھی آتی ہے تو صحابہ کرام فیصلے میں سے اگر جس ہستی کو سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ قرار دیتے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ کی ہستی ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، قال عمر بن الخطاب علی اقضانا، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہم میں سب سے بہتر جو فیصلہ فرمانے والے تھے وہ حضرت علی المرتضیٰ تھے۔ تو علی المرتضیٰ کا جو آج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی المرتضیٰ کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے حدیث مروی ہے، ابن عساکر کی حدیث ہے، سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رأیت ابا بکر یکسر النظر الی وجہ علی، میں ایک دن دیکھ رہی تھی اپنے والد ماجد کو، میرے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو ہر وقت دیکھتے ہی دیکھتے جا رہے ہیں، اپنی آنکھ کو اپنی نظروں کو علی المرتضیٰ کے چہرے سے ہٹاتے ہی نہیں ہیں۔ فقال له یا ابت، میں نے عرض کی اے میرے ابا جان اراکا تکسر النظر الی وجہ علی، ابا جان میں دیکھ رہی ہوں آپ بار بار علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر کا جواب سنیے، فقال یا بنیا، اے میری پیاری بیٹی، اے میری چھوٹی بیٹی، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، انہی کانوں سے سنا، حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا علی المرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، میرے علی کا ذکر کرنا عبادت، میرے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ایک اور روایت ہے جس کے اندر الفاظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا النظر الی خلف علی عبادت، میرے علی المرتضیٰ کی پشت کو بھی دیکھنا عبادت ہے، گویا کہ علی المرتضیٰ کا چہرہ ہو، علی المرتضیٰ کے ہاتھ ہوں، علی المرتضیٰ کے مقدس پاؤں مبارک ہوں، جدھر بھی دیکھو گے میرے علی کو دیکھ کر اللہ کی عبادت ہی کرو گے، گویا کہ علی المرتضیٰ کا ذکر عبادت، علی المرتضیٰ کا دیکھنا عبادت، علی المرتضیٰ کے ہاتھوں کو دیکھنا عبادت۔ ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، آخری بات پیش کرتا ہوں، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث مروی ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا اپنی بیٹی کو فرمایا اما ترضینا ان زوجتکی اقدم امتی سلما و اکثرهم علما و اعظمهم حلما، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ،
کیا تو راضی نہیں ہے اس بات پر کہ میں تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ بردبار شخص سے کر دیا ہے؟ اے فاطمہ تو کیا اس بات پر راضی نہیں ہے؟ یعنی کیا بتلایا میرے نبی نے؟ علی المرتضیٰ کی جامع صفات کا تذکرہ فرمایا علی المرتضیٰ اس امت میں اسلام بھی سب سے پہلے لانے والے ہیں، علی المرتضیٰ اس امت میں علم کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور علی المرتضیٰ حلم بردباری کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا ھذا علی بن ابی طالب، علی المرتضیٰ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا یہ علی المرتضیٰ ہے، لحمہ لحمی و دمہ دمی فہو منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ علی المرتضیٰ ہیں، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے۔ آپ اندازہ لگائیے جس کے خون کو میرے نبی فرمائیں میرا خون ہے، جس کے گوشت کے متعلق فرمائیں یہ میرا گوشت ہے، اس علی المرتضیٰ کے کیا کہنے، اس علی المرتضیٰ کی عظمت کے کیا کہنے جن کی عظمت خود میرے نبی بیان فرمائیں۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی فضیلت ہو سکتی ہے کہ میرے نبی نے اپنے جگر کے ٹکڑے سیدہ کائنات، ملکہ کائنات، خاتون جنت، سیدۃ النساء، سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ مبارک علی المرتضیٰ سے فرما دیا۔